السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلنے والا ہے، ہمارا ملک بینکرپٹ ہونے والا ہے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک صورتحال بن گئی ہے، ہر بندہ آج کل پریشان ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے بھائی، بالکل بھی نہیں گھبرانا۔ دیکھیے پاکستان دنیا کا پہلا ملک نہیں ہے جو ڈیفالٹ ہوگا۔ دنیا کے 100 کے قریب ممالک جو ڈیفالٹ ہوئے، جس میں جرمنی اور اسپین بھی شامل ہیں۔ کسی ملک کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاکستان کے پاس سورسز کیا ہے پیسوں کے؟ 3۔ نمبر 1، آپ کی ملک کی جو انڈسٹری ہوتی ہے یا پھر مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہوتی ہے، یہ اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ یہ اپنے پروڈکٹ اور سروسز باہر ملک کو ایکسپورٹ کر دے، اس کی مد میں پیسے آتے ہیں، اس سے اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنس پاکستان بھیج دیا کرے، اس سے اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر پاکستان یا کوئی بھی ملک باہر ملک سے لون لے لے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آزادی سے لے کر اب تک پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے یہ ڈماڈول ہی رہی ہے، یہ مستحکم کبھی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری جو آمدن ہے وہ بیسکلی $100 ہے۔ مثال کے طور پر ہماری آمدن $100 ہے، لیکن ہمارا جو خرچہ ہے وہ $120 ہے، $220 ہے۔ تو یہ جو $120 ہے یہ بیسکلی ہمارا خسارہ ہی ہے۔ اب اس خسارے کو کم کرنے کے لیے یا پھر اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کیا کرتا ہے؟ یہی 3 سورسز پھر استعمال ہوتے ہیں، یا تو ایکسپورٹ کر لے کوئی پروڈکٹ یا پھر سروسز، یا پھر ریمیٹنس کی شکل میں۔ لیکن ہمارا نہ ایکسپورٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس خسارے کو پورا کر لے، نہ ہمارے ریمیٹنس اتنے آتے ہیں کہ اس خسارے کو پورا کر لے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم کسی ملک سے یا پھر کسی بینک سے لون لے لیں۔ اور ہماری اس وقت کرنٹلی جو قریباً 65 سال میں پاکستان تقریباً کچھ 20-22 دفعہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ اب جب وہ ظاہری بات ہے، جب وہ ساری چیزیں لون کرتے ہیں، دیتے ہیں یا پھر اس طرح، تو وہ ساتھ میں شرائط بھی رکھ لیتے ہیں اس طرح۔ اب اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوا تو کیا ہوگا؟ ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا کہ یار اس پیٹرن پہ ملک چلے گا، نہیں، بلکہ یہ ہر ملک کا اپنا ایک الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی سری لنکا کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی اس طرح کچھ ریسٹرکشن اپنے لوگوں کے اوپر رکھ لیے۔ اب زمبابوے بھی اس طرح ہوا تھا، انہوں نے تو نوٹ چاپ دیے تھے اپنے ملک کے، جو بہت بڑی غلطی کی تھی انہوں نے۔ تو اب ہم کیا ادھر کیا ہوگا؟ بیسکلی جو جتنے بڑے بڑے ماہر جو اکانومسٹ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شروع کے 3 سے 4 مہینے ڈیفالٹ ہونے کے بعد یہ بڑے مشکل ترین مرحلے ہوں گے، یہ مشکل ٹائم ہوگا۔ اب اگر اس کا حساب دیکھ لینا تو پاکستان آج کل جس دور سے گزر رہا ہے، تو عید تک، بڑی عید تک، یا پھر عید کے بعد جو 1 مہینہ ہے اس ٹائم تک بہت ہی ٹف ٹائم ہوگا۔ پیٹرول یا تو ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو غریب کی پہنچ سے تو بہت دور ہوگا۔ اس کے علاوہ نوکریاں بہت زیادہ ختم ہو جائے گی۔ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ نہ ملے، مطلب یا اگر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تنخواہ ملے گی، وہ بھی کبھی 10 دن کی، کبھی 12 دن کی، کبھی 20 دن کی، اس طرح ملے گی۔ اور جو پینشن ہے وہ ہو سکتا ہے بند ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو پکوڑے سموسے ہیں وہ بھائی وہ اس کو بھول جاؤ، کیونکہ ایڈیبل آئل پاکستان امپورٹ کرتا ہے ایڈیبل۔ اب کروڈ آئل ہے وہ بھی بنتا ہے اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مقدار میں ختم ہو جائے گی یا پھر مہنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ اگر ہوگی بھی تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، اگر پاکستان جسٹ ان کیس اگر آپ کسی شہری علاقے میں رہتے ہیں تو کوشش کر لیں کہ آپ کے گاؤں میں کوئی گھر ہو یا اس طرح کوئی وہاں پر کوئی آپ لوگوں نے پلاٹ وغیرہ لیا ہو تو کوشش کر لیں وہاں پر شفٹ ہو جائیے، کیونکہ گاؤں کا جو علاقہ ہے وہ شہروں کی بنسبت زیادہ سستا ہوتا ہے۔ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی، پیٹرول بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا، ڈالر کی پرائز بہت زیادہ، کیونکہ ایک اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ 400 تک جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے بعد یہ سچویشن نارملائز ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے جو منسٹرز کی شاہ خرچیاں ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان نہ عمران خان کا نام ہے، نہ نواز شریف کا نام ہے، نہ زرداری کا نام ہے۔ بھائی پاکستان میرا ہے، آپ کا ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو ہم کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ کوئی آئے گا ہمیں بچائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم خود وہ مسیحا بنیں اور اپنے ملک کی بہتری کی خاطر جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر لیں۔ دیکھیں پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 22 کروڑ 24 کروڑ کی آبادی ہے اس کی۔ یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، چنے بیچنے والا ملک نہیں ہے۔ ہماری زراعت
اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے، مسئلہ ہوگا، ہماری زراعت اسٹرانگ ہے، لیکن چونکہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو زراعت کی وہ جو پیش رفت ہوگی یا پھر ادھر سے ادھر، تو ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے وہ بھی مشکل ہو جائے، مشکل ہوگا۔ لیکن دیکھیے پاکستان اگر آپ لوگ دیکھ لینا تو غریب تو بھائی ڈیفالٹ ہونے سے پہلے یا ڈیفالٹ ہونے کے بعد وہ پہلے بھی پس رہا ہے، بعد میں بھی پسے گا، اس کو ڈیفالٹ سے کیا لینا دینا۔ میں آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا یہاں پر ایک، شاید آپ لوگوں کو یہ بات جذباتی لگے، لیکن بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ ہمارے گھر میں نا 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، اس ٹائم تو چولہے نہیں تھے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ بھائی گزارا کیسے ہوتا تھا، تو کہا کہ 2 کالی سیاہ چیزوں سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، پانی سے اور کھجوروں سے۔ انسان کی جو ضرورت ہے نا، ضرورت وہ بیسیکلی 3 چیزیں، یہ ایک سر کے اوپر چھت، اچھی صحت اور 2 ٹائم کا کھانا، بس یہی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ آٹے کی بوری کے پیچھے اگر یہ رونا بس کر دے نا، اپنے آپ کو پیٹنا بس کر دے، تو یقین کر ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خود پہ یقین کیجئے کہ آپ لوگ خود پہ کام کیجئے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے کہ کل کلا کو ملک کے حالات جیسے بھی ہو، کم از کم یہ مجھے ہٹ نہیں کریں گے، مجھ پہ فائر نہیں کریں گے، جیسے بھی ہو حالات۔ خود کو اتنا مضبوط بنائیے، خود کو اتنا بہتر بنائیے کہ آپ کی ایکسٹرنل جو سچویشن ہے، جو حالات ہے، وہ جیسے بھی ہو، کم از کم آپ اس سے وہ نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ تو کم از کم اپنے آپ پہ کام کرنا سٹارٹ کیجئے اور خود ایسے انسان بنیے کہ کم از کم ملک کی اکانومی یا معاشرہ، سوسائٹی، آپ کا ملک اس سے بہتر ہو، آپ کی سروسز سے، آپ کے ذات سے، آپ کے طور طریقوں سے، آپ کا گھر کم از کم اس کو وہ مشکلات سامنے پیش نہ آئے جو عام لوگوں کو پیش آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پاکستان ہے بھائی، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، اور اگر یہ ڈیفالٹ ہو بھی گیا نا تو تب بھی انشاءاللہ، کیونکہ کرونا میں بھی ہماری سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن لوگوں نے جتنا کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا وہ شاید ہی کسی دنیا میں کوئی مثال ہو۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرے کہ مزید دے دیجئے۔ انشاءاللہ ملک کی تاریخ میں اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، پاکستان بھی اس طرح مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور پاکستان کا بھی بہت سارا خیال رکھیے۔ دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔